بدل دے، میرا دل 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 بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب سن ہجرت سے 10 سال قبل پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی تاریخ وصال 21 رمضان المبارک الحمدللہ، جو آپ کے فیض سے اب ہمیں نہیں بھولتی، اور ہر سال آپ کی خدمت میں اپنی حاضری پیش کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علی المرتضیٰ جن کے فضائل کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، جب 300 آیات رب ذوالجلال خود کلام مجید میں اتارے، اور جب انتہائی منفرد عظیم الشان الفاظ کے ساتھ اللہ کا حبیب جس کی تعریف کرے، مختلف مقامات پر آپ کو مختلف القابات سے نوازا جائے، مختلف کنیتیں عطا کی جائیں، تو پھر سوچئے کہ پھر ایسی شخصیت کی تعریف و توصیف کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہوگا، لیکن حاضری فائدہ ضرور دے جائے گی کہ وہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب پیدا ہو جائے گی، اور آپ کی بارگاہ سے خیرات لینے کا سبب پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو مختلف مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن القابات سے نوازا، کہیں فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہیں فرمایا اے علی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ علی تو اس شہر کا دروازہ ہے جس چیز کا میں شہر یعنی علم کا میں شہر ہوں، اور تو اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابوہا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، انا وعلی من نور واحد، انا وعلی من شجر واحد، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع العلی۔ یہ وہ چند جملے ہیں ساری زندگی جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں، صحبت میں، غلامی میں، ساتھ میں گزاری تھی، تو آپ کی شان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اتنا کچھ ہی تو نہیں فرمایا تھا۔ زوج بطول آپ کی پہچان، دماد رسول آپ کی پہچان، یعصوب المسلمین آپ کی پہچان، امیر المومنین آپ، ولی المتقین آپ، سید الصادقین آپ، اسد اللہ الغالب آپ، امام المشارق والمغارب آپ۔ تو کہاں سے شروع کریں گے، کہاں ختم کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو گویا یہ ایک الگ رنگ کی عبادت ہو رہی ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو سوال تو پیدا ہوا ہوگا نا،
دین تو دین رحمت ہے، اس نے آگے والوں کا بھی تو سوچنا تھا. ہم کیا کرتے؟ یقیناً وہی سوال پیدا ہوئے ہوں گے آپ کے در اقدس پہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں، کہ جو علی کو دیکھ لیں گے ان کی تو عبادت ہو جائے گی، تو جو علی کو نہیں دیکھ سکیں گے وہ کیا کریں گے؟ فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر علی عبادہ، جو دیکھ نہیں سکے گا وہ علی کو یاد کر لے، وہ ان کا تذکرہ کر لے، وہ غائبانہ ان کی بارگاہ فیض سے فیض یاب ہو جائے. پھر ارشاد فرمایا کہ ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار خطوا، کہ جو شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت کے ساتھ ذکر کرے گا، وہ ذکر اس کے گناہوں کو ایسے کھا جائے گا جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور آپ کی محبت، آپ کا مقام، ناز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس میں اتنا، آپ تشریف فرما ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ دور سے آتا دیکھ کر فرماتے ہیں کہ سید العرب آ رہا ہے. سیدہ خاتون جنت، خاتون قیامت پاس ہیں، تو عرض کی بابا جان اگر سید العرب علی ہیں تو پھر آپ کون ہیں؟ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ سید العرب تو آپ ہیں، تو آپ حضرت علی کو فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ، علی سید العرب ہے، میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں. میں صرف عرب کا سردار تو نہیں، میں تو پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. فرمایا کہ یہ علی ہے، یہ میرے لیے مثل ہارون ہیں.